الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علوم شریعت کا حاملہ اور حاملہ بننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. علوم شریعت کا حامل بنانے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر مقاصد نبوت پر کام کرے. جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے مقاصد عطا فرمائے تھے، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقاصد عطا کیے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حاملین علوم نبوت ان مقاصد کی ترویج اور اشاعت میں اپنی زندگیوں کو کھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے نسلوں کی، انسانوں کی تربیت فرماتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور ان حاملین علوم نبوت کے ذریعے سے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. تو یہ علوم کے حاملین لوگ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ان علوم کی ترویج و اشاعت اور اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کی نیت ہی نہ کرے، اور اس پر اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے محنت نہ کریں، تو پھر بہت بڑی نعمت سے محرومی بھی ہے اور ناقدری بھی ہے. دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ ناشکری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ راستہ دیا تھا جس میں انسانیت کی قلوب پر محنت کی جا سکتی تھی. ان علوم سے راستہ کر دیا تھا جس پر انسانیت کا رخ بدلا جا سکتا تھا. ان کو حق کی راہ دکھائی جا سکتی تھی، لیکن اپنی صلاحیتوں کو وہاں نہیں لگایا، اپنی کوششوں کا وہ اس محنت کو اپنا مصرف، اپنی کوششوں کا مصرف نہیں بنایا، تو پھر ناشکری اور ناقدری ہے. ہم مختلف دائروں کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے خاص ایک ماحول کے اندر اور ایک خاص دائرے میں زندگی گزارتے ہیں. میں اپنے دائرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے کس طرح دین کی محنت کر سکتی ہوں، کیسے میں دین کا کام کر سکتا ہوں. جب ہم اپنی طرف آیات کا وہ رخ دیکھتے ہیں اور اس امر کا اپنے آپ کو مصداق سمجھتے ہیں، تو وہ آیات تو یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذمہ داری بہت بڑی دی گئی اور ان کلمات کے ذریعے سے دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورتوں کے لیے دنیا میں 3 ماحول بیان فرمائے ہیں. 3 طرح کے دائرے یا 3 طرح کے ماحول خواتین کے سامنے ہوتے ہیں. ایک یہ ماحول ہے کہ ہم اس خاتون کی شادی ایسے گھر میں ہو گئی، یا اس کی آنکھ ایسے گھر میں کھلی، یا اس نے ایسے گھر میں پرورش پائی جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا تھا کہ ان کے والد، ان کے بھائی
ایک دینی سوچ کے حامل ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو عالمہ بنایا. اور پھر شادی ایسی جگہ پہ ہوئی جہاں شوہر دینی سوچ کے حامل ہیں، جہاں ان کے سسر اور ساس دینی سوچ رکھنے والے ہیں، دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس لڑکی نے، اس بچی نے، اس خاتون نے اس ماحول کی قدر نہ کی، اس ماحول کو کوئی اہمیت نہ دی. یہ ایک نعمت ہوتا ہے ماحول، کہ انسان کو دین کا بنا بنایا ماحول نصیب ہو جائے، گھر سے بھی اور پھر جہاں شادی ہو گئی وہاں پہ بھی. اور یہ جو والدین اپنی بچیوں کو عالمات بناتے ہیں، بچوں کو عالم بناتے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہو رہی ہوتی ہے. وہ مسلسل معاشرے کے اندر مخالفت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ایک جملہ تو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. کیا فائدہ ہوگا اس علم کے حاصل کرنے کا؟ اس کے باوجود وہ ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، ساری مخالفتوں کو سنتے ہوئے، وہ اپنی بچی کو عالمہ بناتے ہیں، اپنے بچے کو عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں. پھر یہ عالمہ اور عالم اس ماحول کی قدر نہیں کر رہے. قدر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے وہ اس ماحول کو قبول نہیں کر رہے ہیں. عالمہ بن چکی ہیں لیکن قبول نہیں کیا دل سے اس بات کو. اس لیے اس نے دین کی محنت کو وہ وقت نہیں دیا، مقاصد نبوت میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. ماحول کے موافق ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون، یہ نوجوان ناکام ہے. اللہ رب العزت نے اس ماحول کو قرآن میں بیان کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بہترین ماحول نصیب ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی عورت کو بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کو بھی، کہ اس وقت کے دنیا کے افضل ترین لوگوں کے گھروں میں ہے. خاندان نبوت سے بڑھ کر کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، اس ماحول کو قبول نہیں کیا. نعمت کے ہوتے ہوئے ناقدری ہو گئی. ان کو ان کے شوہروں کی صلاح اور رشد کام نہ آئی، ان کو اس سے نفع نہیں ہوا. ایک اور ماحول ہے، ایک دوسرا ماحول ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھرانہ مخالف، والدین مخالف، اپنی بیٹی کی دینی تعلیم کے بارے میں والدین مخالف، اس کی دینی سوچ کے مخالف، اس کے دین کی طرف چلنے کے مخالف. ایسے واقعات بھی ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بچی ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے آئیں، اور کچھ دنوں کا کورس تھا، وہ ایک 40 روزہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک بدلاؤ لائے، تبدیلی آئی. تو انہوں نے سر پہ دوپٹہ کیا. والد نے وہ دوپٹہ ان کے سر سے نوچ لیا، اتار دیا، اور کہا کہ میرے سامنے تم دوپٹہ نہیں لے سکتے. ایک ایسا ماحول بھی بچیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. والد مخالف، والدہ مخالف، بھائی مخالف، ماموں مخالف، خالہ مخالف، پھپھو مخالف. پھر کبھی ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کیا، لیکن ایسی جگہ شادی ہو گئی جہاں شوہر مخالف، ساس مخالف، سسر مخالف. تو کیا مخالفت کا رنگ جب سامنے ہو تو کیا اپنے آپ کو اس طرح وہ آزاد کر دے، چھوڑ دے، آہستہ آہستہ اس رنگ میں چلی جائے؟ نہیں، وہ تو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جڑی رہیں گی. کیا سارے مخالف ماحول میں رہنے کے باوجود استقامت فی الدین،
دین پر استقامت حاصل ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہے تو یہ استقامت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ پھر خاتون کامیاب بھی ہے۔ اس کی مثال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دی، یہ دوسرا ماحول ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی میں ان کو اپنا جنت میں مقام دکھا دیا تھا۔ مخالف ماحول میں چلنے والی خاتون، اللہ نے ان کو دنیا میں راحت دے دی، جنت میں مقام دنیا میں دیکھا ہے انہوں نے۔ اور پھر ایک تیسری سوچ جو ہمیں ہماری خواتین کو دین کے کام کرنے میں پیچھے کر دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مرد ہی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری سوچ ہے، مرد ہی کوشش کر سکتے ہیں، وہی آگے بڑھ سکتے ہیں، سارے اہم کام ان کے سپرد ہیں، دین کے بڑے کام تو انہوں نے ہی کرنے ہیں، ہم عورتیں ان کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے توڑا ہے اور بیان کیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، جن سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بہت بڑی سعادت کا کام لیا، جن کا انتخاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی انسانیت کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ خاتون مریم علیہ السلام ہیں جن کا شمار دنیا کی افضل خواتین میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دین کا کام ان سے لیا، تو کس طرح ایک خاتون دین کی محنت نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علوم نبوت عطا فرمائے، تو کیا میری کوششیں، میری محنت، میری سوچ اس پر صرف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ میں اپنی صلاحیتیں اس دین کی محنت پر لگا رہی ہوں کہ نہیں لگا رہی؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، ہمارے مختلف دائرے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے ساتھ محنت کرنے کے مکلف ہیں۔ سب سے پہلے میں اور آپ اس آیت کے مخاطب ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے۔ جس دائرے میں میں رہتی ہوں، میں اپنے دائرے اور اپنے استطاعت میں کیا کام کر سکتی ہوں، میں اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کا نفع اللہ نے ان کی نسلوں کو عطا فرمایا ہے۔ ان کا دائرہ مختصر تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ المنورہ میں، تو مدینہ المنورہ میں بہت سارے لوگوں نے مالی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے مختلف صورتوں میں سب نے اپنی استطاعت کے ساتھ معاونت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بظاہر مالی اعتبار سے اتنی مستحکم معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مجھے کوئی موقع مل جائے۔ ان کا دائرہ چھوٹا سا تھا، ان کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ 10 سال کے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ خویدیمو کا یا رسول اللہ انس، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے انس، اس کو قبول فرما لیں۔
مختلف لوگوں نے مختلف ہدایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تھے جب آپ تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کیا. سمجھدار خاتون تھی. ان کا دائرہ یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر سکتی ہوں جو اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے. مال نہیں ہے کہ مال دوں، کہ فلاں باغات کھجوروں کے دے دوں، وہ چیز انہوں نے پیش نہیں کی. اپنا بیٹا پیش کیا. اتنی ہمت استطاعت اللہ نے دی ہے، میں یہی پیش کر دیتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہو آ گئی ان کو. ہر وقت کے حاضر باش ہو گئے. مزاج نبوت سے بڑھ کر کون ان سے زیادہ آشنا ہوگا جو ہر وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس سے بڑھ کر بات کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے، ان کی والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ادعو لہو، میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ ان کے مال اولاد میں کثرت عطا فرما دیں اور ان کو جو کچھ آپ نے دی ہے اس میں برکت بھی عطا فرما دیں. اور آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ فاضلات کے برکت کا معنی کفایت ہوتا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد ان کو صلبی اولاد عطا فرمائی. ایک ہے کہ بیٹوں کے بیٹے، پوتے یا نواسے، اولاد کی اولاد نہیں، ایک ہے صلبی اولاد، وہ 100 سے زائد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو باغ عطا فرمایا تھا، وہ باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. حالانکہ کھجوروں کا جو باغ ہوتا ہے اس میں وہ 1 دفعہ پھل دیتا ہے، لیکن ان کا باغ 2 دفعہ پھل دیتا تھا. اور اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، برکت والی زندگی عطا فرمائی. کیسی سمجھدار خاتون. اپنے تھوڑے سے اسباب سے وہ کام لیا. تھوڑا سا سبب ہے، چھوٹا سا ایک بیٹا ہے 10 سال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور ان کا ایسا اخلاص تھا کہ اللہ نے نسلوں کو نوازا. تو ایک تھوڑے سے اسباب میں بھی دین کا کام ہوتا ہے. دین کی محنت کوشش تھوڑے سے اسباب میں ہوتی ہے. تو میرے مختلف دائرے ہیں جس میں میں رہتی ہوں، میرے مختلف دائرے ہیں. میرا اپنا گھر ہے، میرا شوہر ہے، میری ساس ہے، میری نند ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں. میں اپنے اس دائرے کے اندر کیسے دین کا کام کروں. دیکھیں، جب تک ہمارے اندر وہ تڑپ نہ ہوگی جو صدیقیت میں تھی، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو صدیقیت کی شان ہے، تڑپ، اس وقت تک دین کا کام نہیں لیا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش میری ساری زندگی کے اعمال کے بدلے میں ابو بکر کا ایک دن کا عمل کا بدلہ مجھے نصیب ہو جائے، اور میری ساری زندگی کے اعمال کے بدلے میں ابو بکر کی ایک رات کا بدلہ مجھے نصیب ہو جائے. رات کا انہوں نے تذکرہ جو کیا تو وہ غار ثور کا کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل غار میں داخل ہوئے اور غار کے درزوں کو بند کیا. اور 2 درزیں ایسی تھیں جو کھلی ہوئی تھی، اس میں اپنے پیر اڑس لیے اور کسی زہریلی چیز نے ان کو ڈسا. معروف قصہ ہے. دوسرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مختلف لشکروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا، اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر مانعین زکوٰۃ کے لیے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دینا، جس پر صحابہ کرام مستغرب ہوئے کہ ان کے جانے سے، چونکہ منافقین بھی موجود ہیں مدینہ المنورہ میں، تو اگر افراد چلے گئے تو خطرہ ہے کہ منافقین سر نہ اٹھا لیں، اور حفاظت کے لیے وہ مطلوبہ افراد موجود نہیں ہوں گے جس سے نقصان ہو سکتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی اور یوں کہا کہ تألف الناس ورفق بہم، امیر المؤمنین آپ لوگوں سے نرمی کا معاملہ کریں، دل جوئی کریں، ابھی لشکر مانعین زکوٰۃ کی طرف نہ بھیجیں۔ اس پر جو انہوں نے جواب دیا اس کے بارے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کلام تھا جس نے تمام صحابہ کے اندر روح پھونکی ہے۔ آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جذبہ صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ یہ ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے یوں فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، آپ زمانہ جاہلیت میں تو بہت بہادر تھے اور پھر اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا تم الدین اینقص وانا حی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس میں جذبات صدیق کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، جذبات صدیق کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ یہ وہ تڑپ ہے، وہ فکر ہے، میں دین کا کیا کام کر سکتی ہوں، میرا دائرہ چھوٹا سا ہے۔ میں تھوڑا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کریں، والدین گھر کو چھوڑ کر چلی جائے کریں کہیں، بہت بڑی خیر کی بات ہے، اللہ موقع دے، آسانیاں دے، تعلیم دین کا کام اللہ ہم سے لے، لیکن کبھی یہ ماحول میسر نہیں آتا، کبھی ہماری بچیوں کے پاس یہ ماحول نہیں ہوتا کہ کسی ادارے میں جا کر پڑھائیں۔ گھر کے کام کاج، جو ضروریات خانہ داری ایسی میں وہ مشغول ہوتی ہیں کہ اس کا وقت نہیں مل پاتا۔ اب میں اپنے محدود دائرے میں دین کا کام کیسے کروں؟ سب سے پہلی تو میری اولاد ہے، میرے شوہر ہیں، میں ان کی دینی تربیت کر دوں، یہ میری استطاعت میں ہے، یہ میرے دائرے میں ہے، یہی میرے وسائل ہیں، یہی میری محنت کا میدان اور مقام ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صرف بیٹے کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کوئی وسائل پیش نہیں کیے۔ اللہ نے کتنا ان کو نوازا۔ میں اپنے بچوں کی تربیت کر دوں، میں ان کو بہترین افراد بنا دوں، بہترین افراد معاشرے کے لیے تیار کر کے پیش کر دوں، جو تقوی کے حاملین ہوں، توکل کے حامل لوگ ہوں، جو خشیت والے لوگ ہوں، جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں، جو امین ہوں، جو جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، ایسے افراد میں تیار کروں۔ تو میرے یہ بچے ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، میں ان پہ کام کر سکتی ہوں۔ اور اللہ نے ایک دوسرا راستہ مجھے دیا، میں تھوڑے سے وسائل سے مکتب کا کام کر سکتی ہوں۔ میرے گھر میں کچھ محلے کی چند بچیاں میرے قریب آ جائے کریں، میرے پاس آ جائے کریں، میں ان کو بنیادی باتیں دین کی پڑھا دیا کروں۔ وہ نورانی قاعدہ ہے، وہ تجوید ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد میرے لیے کافی نہیں ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری تھوڑی سی محنت جو نورانی قاعدے پر ہے، میں اس سلسلہ جس کو یوں کہا جائے کہ اس سلسلۃ الذہب میں، اس خوبصورت سلسلے کے اندر میں پروئی گئی ہوں، جڑ گئی ہوں، جس کے مخاطب یہ لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرا شمار بہترین افراد میں ہوتا ہے۔ میں اپنے محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ان کو صحیح قرآن پڑھانا سکھا رہی ہوں، بہت بڑا کام ہے۔ اور وہ بات لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، کہ جس جگہ، جس مقام پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے گھر میں ایک دن وقت ایسا ہے جس میں میں قرآن پڑھاتی ہوں، میں ان کو بنیادی دینی باتیں سکھا رہی ہوں۔ میرے گھر کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ اس ماحول میں جہاں میں چند بچیوں کو لے کر بیٹھی ہوں، ایسا ماحول جس میں پڑوس کی چند خواتین ہیں، وہ ایک ہیں، وہ دو ہیں، وہ تین ہیں، وہ چار ہیں، میں قرآن پاک کا درس دے رہی ہوں، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس حدیث دے رہی ہوں۔ میرے گھر کی کیفیت یا میرے اس مجلس کی کیفیت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں کسی مقام پر، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا سکون نازل فرماتے ہیں۔ کامیاب لوگوں میں میرا شمار ہے اگر میں اس راہ پر اس طرح محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اپنے محدود وسائل کے اندر، محدود دائرے کے اندر۔ اسی طرح میرا ایک تعلق میری ساس سے ہے، سسر سے ہے، میری نند سے ہے، گھرانے سے ہے۔ میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا چاہوں تو سیدھی بات ہے کہ قطع تعلق ہی ہو جائے گی۔ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جو دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو، تزکیہ سے ہو، تلاوت قرآن پاک کی تعلیم سے ہو، حکمت حدیث کی تعلیم سے ہو، دعوت سے ہو، پھر وہ اپنے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، وہ صرف لوگوں کی مزاج کی رعایت کرتے ہیں۔ اگر میں دین کا کام اپنے گھر میں کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی ساس سے، سسر سے، اپنے نند سے، اپنے گھرانے سے بہترین تعلق بنانا ہوگا، ان کی مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ میں اپنی ساس کو کیسے دعوت دوں؟ میری ساس شرعی امور کی خلاف ورزی کرتی ہے، اللہ کی صراحتاً نافرمانی کرتی ہے۔ گھر کا ماحول جہاں میری شادی ہوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کا ماحول ہے۔ میرے شوہر کا بھی، میرے سسر کا بھی، ساس صاحبہ کا بھی، نند کا بھی، بھابھی کا بھی، جٹھانی کا ماحول اب گھر کا ایسا آ گیا۔ اب مجھے ان میں کام کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کہ اپنے اسی مخالف نافرمانی کے ماحول کے اندر بہتے چلے جائیں، میرا ان سے کیا لینا دینا نہیں۔ یہ مزاج ایک حاملین علوم نبوت کا نہیں ہو سکتا، یہ مزاج ان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن علوم سے نوازا ہے وہ علوم اس لیے نہیں دیے گئے کہ انسان اپنے معاشرے سے کٹ کر بے فکری کی زندگی گزارنے والا ہو، جس کو اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی، متعلقین کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ تو مزاج نہیں، تو مردہ دلوں کی بات ہے، مردہ دل، مردہ قلوب۔ کیونکہ نوازا تو بہت کچھ کیا جس کے ذریعے قلوب انسانیت کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہو رہی ہے۔ میں کیسے کام کروں اپنی ساس صاحبہ پر، اپنے سسر پر، اپنی جٹھانی پر، اپنی نند پر، کس طرح محنت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اقربا کو جب دعوت دی جاتی ہے یا اقربا پر دین کی محنت کا کام کیا جاتا ہے، اس کا اسلوب اور اصول کیا ہے؟ یا ابتی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی ہے، جہاں احترام کا رشتہ ہے، ادب کا رشتہ ہے، ساس احترام اور ادب کا رشتہ ہے، سسر احترام و ادب کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے احترام ادب کے ہیں، شوہر کا بھی رشتہ۔ یہاں میں کس طرح محنت کروں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا ماحول میرے گھر سے نکلے، فرما برداری کا ماحول بنے، اطاعت کا ماحول بنے؟ میں کیسے محنت کروں؟ یا ابتی، یہ پہلا اصول ہے۔ میرا اپنے والد سے، اپنے سسر سے، ساس سے، جٹھانی سے، نند سے، شوہر سے تعلق ہوگا، وہ محبت کا تعلق، وہ شفقت کا تعلق، وہ نرمی اور ملاطفت کا تعلق، وہ سب سے پہلے ہے۔ دعوت بعد میں ہے، تربیت بعد میں ہے۔ میں نے اپنی ساس سے تعلق تو بنایا ہی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا وہ الگ مزاج کی ہیں، میں اپنی مزاج کے خول میں بند ہوں، راستے جدا۔ ہاں، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے شادی کا جس میں کبھی وہ جو ہے ان سے
شادی کے موقع پر رسومات ہوتی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ مہندی بھی آپ نے حرام کی، یہ اللہ کی نافرمانی کی، یہ نافرمانی کی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محتاط الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے شیخ مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بھی انشاءاللہ آپ سے بات چیت فرمائیں گے، ان کی بات نقل کرنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، اور شادی کا موقع ہوتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے، سارے مشورے سنتا رہتا ہے، یہ مہندی بھی ہوگی اور یوں بھی ہوگا، اور کچھ نہیں کہتا، اور جب عین موقع ہوتا ہے اس موقع پر لٹ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ فسادی ہے۔ اس نے کیوں نہیں ذہن سازی کی؟ ہم نوا کیوں نہیں بنایا اپنی نوجوان نسل کو؟ اپنے قریب کیوں نہیں کیا؟ آپ ذہن سازی کریں، ہم نوا بنائیں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میں نے اگر صرف لٹ اٹھایا ہے، تعلق نہیں رکھا، اپنے مزاج میں بند ہوں، میری ساس کا اپنا مزاج ہے، میری نند کا اپنا مزاج ہے، میری جیٹھانی کا اپنا مزاج ہے، میرے شوہر کا اپنا مزاج ہے، میں اپنے مزاج کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن جب موقع کو ایسا آتا ہے، گھر کا چونکہ ماحول ایسا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر میں ایک لٹ اٹھاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں اگلی بات عرض کروں، اس میں میرا حظ نفس بھی ہے، کسی کو ذلیل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ میرے ہاتھ ایک موقع لگ گیا، نہیں جناب، اگر یہ محنت مجھے کرنی تھی، ذہن سازی کرنی تھی، مجھے تعلق بنانا تھا دوستی کا، وہ شفقت کا، وہ نرمی کا، اپنی ساس سے، اپنی جیٹھانی سے، وہ دوستی کا تعلق بنانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والد کی پدرانہ شفقت کو پہلے جھنجھوڑا ہے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایک ان کی دعوت کے بول سے پہلے جو کلام ہے وہ بار بار اپنے والد کی پدرانہ شفقت کو جھنجھوڑتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ دعوت سے پہلے اپنے باپ کی شفقت کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنے خاندان پر کام سے پہلے میرا اخلاقی برتاؤ، میرا ان سے تعلق، میرا ان کے ساتھ بیٹھنا، میری ان سے قربت، پھر ذہن سازی کرنا، اور اس پر میں اللہ سے مانگوں۔ میں کیا بات کہوں اس موقع پر؟ تعجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے سرداران کو دعوت دی ہے، وہ الفاظ آپ نے کسی سے برباد میں نہیں فرمائے۔ آپ جانتے تھے کہ ان کے دل کے اندر رغبت ہے، خواہش ہے کہ ہمیں سرداری ملے، تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں چچا جان، اگر یہ کہہ دیں تدین لہم بها العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، کہ پورا عرب ان کا مطیع ہو جائے اور سارا عجم ان کو ٹیکس دے۔ انہوں نے کہا نعم وابیک عشرا، بھتیجے ایک چھوڑو کلمہ، ہم تو 10 ایسے کلمات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ وہاں سے دامن جھاڑتے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چلو اس بات کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ آپ نے یہ دعوت صرف ان کو دی ہے، کسی کو نہیں۔ مجھے کس سے کیا بات کہنی ہے؟ مجھے اپنی ساس کو دعوت کیسے دینی ہے؟ مجھے اپنے نند سے کیا بات کہنی ہے؟ جٹھانی سے کیا کہنا ہے؟ شوہر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں کیسے دعوت دوں؟ ایک دیکھیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک شوہر بڑے غصے کی طبیعت والے تھے، بیوی کسی بات پہ اڑ گئی اور بخاری شریف کھول کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں حدیث۔ اب شوہر کا مزاج، اگرچہ شوہر نے غلط کیا اور بہت غلط کیا، ظلم کیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، بخاری اٹھا کر دیوار پہ پھینک،
بیوی یہ مزاج جانتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے کیسے بات کروں، کیوں میں بخاری شریف کھول کر ان کے سامنے رکھ رہی ہوں؟ نہیں، میں نے بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کو ماننا چاہیے۔ نہیں جناب، یہ طریقہ دعوت نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ طریقہ گفتگو نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے۔ عقبہ بن ابی معیط کا مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ایسی دعوت دی جو کسی کو نہیں دی۔ کہنے لگے، وہ آئے یا رسول اللہ، وہ آئے کہنے لگے میں ضیافت کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک ضیافت قبول نہیں کروں گا جب تک تو اسلام نہ لاوے۔ آپ جانتے تھے یہ بات اس کی طبیعت پر بوجھ ہو جائے گی، گراں گزرے گی، مشکل میں پڑے گا۔ اور یہی ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس طرح کی دعوت کسی کو نہیں دی، صرف عقبہ بن ابی معیط کو دی۔ بعد میں وہ الگ بات ہے کہ صحبت برے لوگوں کی صحبت نے اس کو نقصان پہنچایا۔ ابی بن خلف کی صحبت نے یا امیہ کی صحبت نے اس کو نقصان پہنچایا، کہ جس نے پھر اسلام سے یہ شخص پھر گیا اس اپنی دوست کی دوستی نبھانے کی خاطر، وگرنہ بہت بڑے شرف میں داخل ہو گیا تھا، بہت بڑی خیر میں داخل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعوت دی پھر کسی کو نہیں دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقام لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کمان توڑ دیا ابو جہل کے سر پر اپنی، اور کہا کہ بیٹا میں بدلہ لے کر آئی ہوں آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان میری آنکھیں تو تب ٹھنڈی ہوں گی جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ محبت کا چونکہ تعلق تھا، آپ نے اس تعلق کو بیچ میں رکھا، ان کے قلب کو جھنجھوڑا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں تو تب ٹھنڈی ہوں گی جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کن مواقع میں کیسے بات کروں، کس طرح کروں، کب کروں، کیا کہوں؟ جب میں یہ فکر مند ہوں گی تو جب میں فکر مند ہو جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دیں گے۔ جبکہ میں حاملین علوم نبوت میں سے ہوں تو مجھے حکمت کا علم کیوں نہیں عطا کیا جائے گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ میرا ایک دائرہ ہے، میرا خاندان۔ میں اپنے اس دائرے کے اندر ہم وقت مصروف ہوں، مصروف عمل و محنت پہ لگی ہوئی ہوں، اور اگر پوری محنت کوشش کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تیار نہیں ہوتا، تو مجھے کوئی نقصان نہیں۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آسیہ بنت مزاحم ولیہ، اتنے اونچے درجے کے ولیہ کہ جن کو جنت کا میں مقام ان کو دنیا میں دکھایا گیا، ان کو مخالف ماحول نے نقصان نہیں پہنچایا، ان کے شوہر کی مخالفت نے نقصان نہیں پہنچایا ان کو۔ تو مسلسل جہد اور محنت، مسلسل کوشش، فکر مند رہنا، تو یہ میرے دائرے ہیں۔ میں اپنے دائروں کے اندر دین کی محنت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، اور اللہ تعالیٰ موقع دیں میں اس سے آگے بڑھوں اور مقاصد نبوت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں۔ تو میری یہ چند گزارشات تھیں آج فاضلات سے، کہ ہم اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مقاصد نبوت پر اپنی کوششیں، اپنی محنت کو لگا رہی ہوں۔ اور آخری گزارش یہ رہے گی میری آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اپ گریڈ کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں سیکھنے کے اعتبار سے۔ ہم اپنی منزل کو یہاں نہ روکیں۔ سیکھوں میں کیسے؟ اللہ نے بہت سارے راستے آسان کیے ہیں۔ میں کتابوں کے مطالعہ، خاص طور پہ سیرت نبویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم بہت زیادہ واقف ہوں۔ جتنا ہم واقف ہوں گے اتنا تعلق ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ، یہ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ اگر اس کو ہم دے دیں، روزانہ 5-10 منٹ، تو انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر بہت زیادہ کام ہو جائے گا۔ تھوڑے سے وقت میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ قرآن آسان ترجمہ جو لکھا ہے، یہ فضا میں لکھا ہے، ہوا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا سارا کام جہاز میں ہے،
وہ وقت میں نے اس لیے رکھا تھا کہ جہاز کا جو سفر ہوگا، چونکہ اسفار بہت زیادہ تھے، یہ میرا کام تفسیر قرآن کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو، اپنے منٹ کو، اپنے لمحات کو استعمال کیا۔ حیات الصحابہ جو لکھی گئی عربی میں، یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور ٹرین کے اسفار میں لکھی۔ انہوں نے اپنے اوقات کو استعمال کیا، میں اپنے منٹ لمحات کو استعمال کروں، اور پھر میرا اکابر سے تعلق نسبت رہے تو کسی شیخ سے میں رہنمائی لیتی رہوں، اپنے محرم کے ذریعے سے، اپنے محارم کے ذریعہ سے، وگرنہ میں کم از کم ان کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کروں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو مستقل آگے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر میں نے یہ دروازے بند کر دیے تو یاد رکھیے اسی دن سے پھر ترقی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔